بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، جب کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چاچا زاد بھائیوں کو ایک تاریخی خط لکھا تھا۔ اس خط کے بعد مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی، جس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ہمارے چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ ہماری ہر نئی آنے والی اسلامی واقعات کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک یورپی مورخ لکھتا ہے، اس جنگ میں جو مال غنیمت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ لگا تھا، مقدار میں بہت زیادہ اور اس کا کوئی حساب نہ تھا، اور ساتھ میں جنگی قیدی بھی شامل تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارا مال 3 حصوں میں تقسیم کروایا اور مال کا ایک حصہ قیدیوں کو دے کر ان کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ دوسرا حصہ غریبوں اور سپاہ کو تقسیم کیا گیا، جبکہ تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا گیا۔ یاد رہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے پاس کچھ نہ رکھا اور نہ ہی اپنے جرنیل کو کچھ دیا، اور جو قیدی رہا کیے گئے تھے ان میں بہت سے مسلم اور غیر مسلم شامل تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس عمل کو دیکھ کر بہت سے قیدیوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی، اور حسن بن صبا کا فرقہ، جسے فدائی کے نام سے پکارا جاتا تھا، ایک جگہ یورپی مورخ نے اسے قاتلوں کا گروہ بھی لکھا ہے، دوبارہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملہ کر چکے تھے۔ لیکن میرے اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے ابھی بہت سے کام لینے تھے، اور وہ اسی حملے سے بچ نکلے۔ تیسرا حملہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر تب ہوا جب وہ مسلمانوں اور صلیبیوں کی سازش کو اپنی شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکے تھے، اور ان کے چاچا زاد بھائی امیر سیف الدین میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ لیکن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی مخالفت سے باز نہ آئے، اور اس نے حسن بن صبا سے مدد طلب کر لی۔ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں یہ فرقہ سانپ کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اگر اس فرقے کا تعارف کیا جائے تو بہت ہی طویل ہے۔ حسن بن صبا اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلواتا۔ اس گروہ میں بہت حسین لڑکیاں اور نشہ آور جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ ان لوگوں نے اپنی بہشت بنائی ہوئی تھی، جس میں پتھر بھی جا کر موم ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے مخالفین کو قتل کرنے کے لیے خفیہ گروہ تشکیل دیتے تھے۔ اس گروہ کے افراد بہت چالاک، نڈر اور ذہین ہوتے تھے۔ یہ افراد بیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کے گروہ سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے بہت ماہر تھے، اور لڑکیوں کے ہاتھوں زہر کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ بہت مدت تک یہ فرقہ یہی کام کے لیے استعمال ہوتا رہا، اور ان کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں اور نہ شراب سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ان چیزوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں حملہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ پہلے ہی کئی حملے ناکام ہو چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو توقع تھی کہ اس کے چاچا زاد بھائی امیر سیف الدین اور صالحہ شکست کھا کر توبہ کر لی ہوگی۔ انہوں نے انتقام لینے کے لیے ایک اور کوشش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس فتح پر کوئی جشن نہ منایا، بلکہ اس نے اپنے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں غنودگی کے عالم میں سو رہا تھا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابھی تک وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو پگڑی جنگ میں پہنی جاتی ہے۔ خیمے کے باہر اس کا دستہ چوکس کھڑا ہوا تھا۔ اس دستے کا کمانڈر کچھ دیر کے لیے یہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی پیٹ کے بل آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے۔ اس محافظ نے ساتھ کھڑے باڈی گارڈوں کی طرف دیکھا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں کہ اتنے میں سامنے سے 3 سپاہی اٹھ کے آئے اور ساتھ کھڑے باڈی گارڈوں کو بات چیت میں مصروف کر لیا۔ وہ باڈی گارڈ دبے پاؤں خیمے میں داخل ہوا اور اپنی کمر بند سے خنجر نکال کر وار کرنے کے لیے آگے بڑھا اور وار کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر کیا کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی کروٹ بدل لی۔ اس نے وار کیا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بلائی حصہ میں جا لگا اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تیزی سے اٹھا اور اس سے پہلے 2 وار اس پر کیے اور یہ بھی نہ سوچا کہ یہ میرے باڈی گارڈ کے لباس میں ہے۔ حملہ آور پگڑی سے خنجر نکال رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی تھوڑی پر پوری طاقت سے وار کیا اور اس کا جبڑا ٹوٹ گیا۔ حملہ آور پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے عجیب قسم کی آواز نکلی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا خنجر نکالا کہ اتنے میں 2 سپاہی اندر آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو حکم دیا کہ اس کو زندہ پکڑ لو، لیکن یہ دونوں سلطان صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 تلواروں کا ایک خنجر سے مقابلہ کیا۔ اتنے میں صلاح الدین ایوبی کے باڈی گارڈ بھی اندر آ گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس کے اپنے باڈی گارڈ ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مسئلے کو کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس میں میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے۔ بعد میں معلوم ہوا جب کچھ زخمی حالت میں پڑے تھے، کچھ بھاگ گئے اور کچھ مارے گئے۔ انکشاف ہوا کہ جو دستے سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور کیے جاتے تھے، اس میں 7 محافظ فدائی تھے۔ حملہ آور کی شاہرگ پر تلوار رکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کس نے اس کو بھیجا ہے۔ اگر سچ بتاؤ گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ اس نے بتایا کہ آپ کے چاچا زاد بھائی الصالح کے ایک گورنر نے ہمیں آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران رہ گئے۔ اسی طرح آپ کے چاچا زاد بھائی الصالح کا راز فاش ہو گیا۔